السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں یا مسجد میں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کچھ سوالات اور اس کے بعد اس کے جوابات، اعتراضات اور اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے اس ضمن کے اندر کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہے یا گھر میں ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، اعتکاف سنت ہے، اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 456، فقہ الحدیث صفحہ نمبر 744، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ اعتکاف یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، یعنی بعض چیزیں شرط ہوتی ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور اسی طرح سے طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ شرط ہے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کی ساری چیزیں شرط ہیں۔ تو اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور اس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کی آیت نمبر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرتے ہو مسجدوں کے اندر، یعنی اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2026 نمبر کی حدیث ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف کرتے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ اسی سنت پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور ظاہر سی بات ہے مسجد میں کیا کرتی تھیں۔ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی، یعنی مسجد البیت، گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی وہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرنے والا ہوں۔ اگر ان کو اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف چونکہ مسجد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور وہ مسجد جو اصلاً مسجد بولا جاتا ہے، حکماً مسجد بولا جاتا ہے، مجازی طور پر مسجد نہیں، مجازی طور پر نہیں، گھر کی مسجد یہ مجازی طور پر ہے، اصل مسجد جو ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اس تعلق سے چند وضاحتیں۔ نمبر 1، کتاب و سنت سے دلیل موجود نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے، پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امہات المومنین مساجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مستحاضہ تھیں، حالت استحاضہ کے اندر بھی تھیں، جو خون آتا ہے حیض کے بعد، اس حالت میں تھیں، پھر بھی مسجد کے اندر ہی انہوں نے اعتکاف کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 2037۔ نمبر 3، جمہور فقہائے کرام اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نیا قول، پرانا قول انہوں نے مکروہ کہا تھا غالباً، اور نیا قول جمہور فقہائے کرام نے اس بات کو کہا ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف کیا جائے گا، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد البیت یعنی گھر کی مسجد میں بھی اور اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے والا ہوں۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جمہور فقہائے کرام نے کہاں کہا ہے، کس کتاب کے اندر کہا ہے کہ جمہور فقہائے کرام اور اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جدید قول، یہ سارے جمہور فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ میرے پاس میں دلیل کے طور پر آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ میرے پاس ہے الموسوعہ الفقہیہ، جلد نمبر 5 یعنی 5ویں جلد۔ اس کے اندر آپ سماعت کر سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہاں سے شروع ہوگا،
یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہے فذهب الجمہور والشافعی فی المذهب الجدید الی انها كالرجل لا يصح اعتکافها الا فی المسجد، یعنی عورت مرد کی طرح عورت بھی اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی کر سکتی ہے۔ فذهب الجمہور، جمہور فقہاء کرام کا یہ قول ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں، جمہور فقہاء کرام کے بعد فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کا اعتکاف اس کے گھر میں صحیح نہیں ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ دیکھیے میں نے کتاب اللہ سے دلیل دی وانتم عاکفون فی المساجد، حدیث رسول سے دلیل دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف بیٹھتی تھیں، اور اسی طرح سے تیسری دلیل ہو گئی جمہور فقہاء کرام، اور یہ چوتھی دلیل ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کا اعتکاف اس کے گھر میں صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کروں گا، یحییٰ بن محمد بن حبیرہ اپنی کتاب الاجماع کے اندر صفحہ نمبر 85 کے اندر ذکر کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے الاجماع لایا ہوا ہوں۔ اسی طرح سے دوسرے صفحہ کے اندر فرماتے ہیں الاجماع کے اندر انڈر لائن کیا ہوا ہے وَأَجْمَعُوا، دیکھیے اجماع ہے، اور آخر میں فرمایا کہ الا ابا حنیفہ، یعنی سوائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ وہ چیز پیش کرنے والا ہوں۔ یہ چار چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ آئیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ قول مشہور ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن یہ قول موضوع ہے، من گھڑت ہے، بغیر دلیل کے انشاءاللہ بات نہیں کروں گا، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور یہ چیز غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اپنے مضمون میں وضاحت کیا ہے، کیونکہ اس قول کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے حسن بن زیاد اللؤلؤی ہیں، جو متہم بالکذب ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا متہم بالکذب کیسے ہیں، اور میرے سامنے سب سے پہلے بدائع الصنائع علامہ الکاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میرے پاس ہے، البدائع الصنائع، جو بدائع الصنائع، یہ کتاب میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو رکھا ہوں، اور اس کے صفحہ نمبر 113 میں جانے کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں، صفحہ نمبر 113 میں جانے کے بعد جو انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہاں پر وہ دکھ سکتا ہے وروی الحسن، یعنی حسن بن زیاد عن ابی حنیفہ، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن بن زیاد اللؤلؤی روایت کرتے ہیں، لیکن حسن بن زیاد یہ متہم بالکذب ہے، متہم بالکذب ہے یہ، اور ان کی حدیث جو ہے صحیح نہیں مانی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے موسوعۃ الحدیث، میں نے آپ کے سامنے اس کو جو ہے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حسن بن علی یہ کذاب راوی ہیں اور یہ متہم بالکذب ہے، لہذا کذاب راوی کی روایت کو جو ہے محدثین کرام موضوع اور من گھڑت قرار دیتے ہیں، لہذا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو تھا وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اور یہ قول موضوع ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اجماع اس بات پر ہے کہ عورت کا اعتکاف اس کے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، گھر کی مسجد، اپنے گھر میں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے بری جو چیز ہے وہ بدعت ہے۔ اور اس کو میں ذکر کروں السنن الکبریٰ للبیہقی، یعنی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے بدعت کہا ہے کہ عورت گھر میں جو ہے اعتکاف کرے، یہ بدعت ہے۔ یہ ساری چیزیں، یعنی 6 چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ پہلی چیز قرآن سے دلیل،
دوسری چیز بخاری شریف سے دلیل یعنی حدیث سے، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جمہور فقہائے کرام کا، جو جیسا کہ میں نے کتاب جو ہے آپ کے سامنے الموسوعہ الفقہیہ ذکر کیا۔ اسی طرح سے چوتھی دلیل اجماع کی دلیل، جیسے کہ میں نے الاجماع ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو میں نے ذکر کیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ 5واں ہے کہ ان کا قول ثابت نہیں ہے، لہذا اجماع ثابت ہو گیا۔ نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ انہوں نے بدعت کہا ہے۔ یہ 6 دلیلیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ چونکہ تحقیقی جائزہ ہے لہذا یہ چیز بیان کرنا ضروری ہے۔ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں وہ اعتراضات، سب سے پہلا اعتراض یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں عورت کا نماز پڑھنا گھر میں یہ افضل ہے، تو اعتکاف افضل کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال، مطلب یہ ذہنی سوال ہے، کوئی مطلب مستحکم سوال نہیں ہے۔ اس کے 5 جواب دیے گئے ہیں، غور کیجیے گا، 5 جواب دیے گئے کہ گھر میں نماز افضل ہے تو عورت اعتکاف گھر میں کیوں نہ کرے۔ لہذا آئیے دیکھتے ہیں، اس کے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ گھر کی مسجد کہنا یہ مجازی طور پر ہے، اصلاً اور حکماً نہیں ہے، اصلاً نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جواب نمبر 2، ویسے تو ساری مسجدیں، ساری زمین مسجدیں ہیں، ویسے تو ساری زمین مسجدیں ہیں، تو کیا ساری جگہوں پر اعتکاف جائز ہوگا؟ ایک حدیث آتا ہے، ایک حدیث آتی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، یا اسی طرح مطلب ہو سکتا ہے اعراب کی کوئی غلطی ہو، لیکن اس میں بتایا گیا کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تمام زمین، یعنی زمین کے سارے حصے مسجد بنایا گیا۔ تو گھر اگر مسجد بیت، گھر کی مسجد اگر مسجد ہے تو دنیا کی ساری زمین مسجد ہے، پھر ساری جگہ اعتکاف کرنا۔ جواب نمبر 2 ہو گیا۔ جواب نمبر 3، سنت اور نفل نماز مردوں کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے اور اعتکاف بھی سنت ہے، تو کیا مرد بھی گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ کیونکہ اعتکاف بھی سنت ہے۔ اس سے پہلے میں نے ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع نقل کیا میں نے یہاں پہ، وہ بھی سنت ہے، اور گھر میں سنت نماز پڑھنا مردوں کے لیے یہ بھی افضل ہے، تو دونوں سنتیں کیا مسجد میں، کیا جو ہے گھر میں کر سکتا ہو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب نمبر 4، کچھ چیزیں مسجدوں کے لیے خاص ہوتی ہیں، جیسے خرید و فروخت نہیں کرنا، اور گھر کی مسجد میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ جنبی شخص اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے وہ مسجد کے اندر، یعنی جو اصلاً مسجد ہوتی ہے اس میں سو نہیں سکتا، لیکن گھر کی مسجد میں سو سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کو منتقل نہیں کر سکتے بغیر کسی اہم ضرورت کے، لیکن گھر کی مسجد کو منتقل کر سکتے ہیں، معلوم یہ ہوا۔ اور اسی طرح سے مسجد کے اندر شور و غل نہیں کر سکتے، اور گھر کی مسجد میں شور و غل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اصلاً مسجد نہیں ہے، وہ مجازی طور پر بولا گیا ہے، اصلاً مسجد یہ ہے۔ جواب نمبر 4 ہو گیا۔ جواب نمبر 5، طواف، حج و عمرہ یہ سب گھروں میں یا دیگر مساجد میں جائز نہیں ہے، مسجد حرام کے لیے خاص ہے، ویسے ہی اعتکاف بھی مسجد کے لیے خاص ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کے لیے خاص ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ 5 جوابات اس کو دیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے تو اعتکاف کیوں نہ کرے۔ اچھا، اعتراض نمبر 2، مسجد میں ایک مرتبہ 3 امہات المومنین، 3 جو ہے تینوں نے کیا کیا تھا، مسجد میں خیمہ لگا لیا تھا اعتکاف کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا اور غصہ ہوئے اور خیمے کا ہٹوانے کا حکم دیا، اور یہ بخاری شریف 2033 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اعتکاف مسجد میں نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں ان کے ازواج مطہرات۔ اور اسی طرح سے اس کے 3 جواب دیے گئے ہیں، اس کے 3 جواب۔ پہلا جواب تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ کرے، اور یہاں پر جو خیمہ ہٹوانے کا حکم دیا تھا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کیا تھا امہات المومنین نے۔ جواب نمبر 1 ہو گیا۔ جواب نمبر 2، خیمہ ہٹوانے کے بعد یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ازواج مطہرات مسجد سے خیمہ ہٹانے کے بعد گھر میں اعتکاف کیا، یہ چیز ثابت نہیں ہے،
یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے ہٹ کر آئے گھر میں اعتکاف کیا، نہیں ثابت ہے کہیں بھی۔ جواب نمبر 3، خیمہ ہٹوانے کی وجہ تھی، وجہ کیا تھی؟ خیموں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی خیمہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد تنگ ہو جانے کا خدشہ تھا، اس لیے خیمہ ہٹوایا تھا۔ تو یہ اس کی وجوہات ہے۔ آخری اعتراض اور اس کا جواب، کسی بھی مسئلے سے قیاس کر کے لانا اور گھر کی مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنے کا جواز فراہم کرنا، یہ چیز کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں، قیاس کر کے عورت کا گھروں میں اعتکاف کی دلیل فراہم کرنے کے بارے میں الوجیز فی اصول الفقہ اردو والی کتاب صفحہ نمبر 240 میں فرماتے ہیں کہ قیاس نص اور اجماع کے ہوتے ہوئے درست نہیں ہے، اور یہاں پر اجماع بھی ہے، جمہور کا موقف بھی ہے، عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ثابت نہیں ہے، حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت کریمہ، یعنی تقریباً 6 دلیل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، نص بھی ہے اور اجماع بھی ہے، دونوں کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد ہی میں عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے سنت ہے، نہیں کرنا چاہتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر عبادتیں وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو مسجد میں بہتر طریقے سے انتظام ہو، خیمہ وغیرہ لگایا جائے، عزتوں کا اہتمام اور ساری چیزوں کا اہتمام ہو، یہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے اور مسجدوں میں اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت چاہتی ہے اعتکاف کرنا تو وہ بالکل اور کسی روک ٹوک کے کر سکتی ہے مسجد میں، لیکن گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں وہی استدعاء کرنا چاہوں گا کہ اگر میری اس ویڈیو کے اندر یا کسی بھی ویڈیو کے اندر کسی حدیث اور قرآن کے تعلق سے کوئی اعراب کی غلطی، کوئی لفظی غلطی، کوئی معنی کے اعتبار سے غلطی اگر ہوتی ہے تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔